دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں دلائل الخیرات شریف کی دوسری حزب میں جو درود پاک ہیں، اس کے فضائل اور اس کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صل علی من کان تظلہ الغمامہ۔ الغمامہ ہر بادل یا سفید بادل یا رقیق بادل کو کہتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بادل کے سایہ فگن ہونے کے بارے میں متعدد حدیثیں وارد ہیں۔ بہت سے علماء نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعلان نبوت سے پہلے بطور ارہاس، جب اعلان نبوت سے پہلے خرق عادت ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت کے بعد کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر بادل آپ پر سایہ کرتا، کیونکہ نبوت کے اعلان کے بعد یہ مروی اور محفوظ نہیں ہے۔ یہ ثابت ہے کہ بادل مختلف مقامات میں آپ پر سایہ کرتے اور دھوپ سے محفوظ رکھتے تھے۔ سفروں میں بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ جب آپ سایہ دار درختوں کے نیچے پہنچ جاتے تو بادل علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اللہم صل علی من کان یرا من خلفہ کما یرا من امامہ۔ اے اللہ، ان پر درود بھیج جو پیچھے والوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے والوں کو دیکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیچھے والوں کو دیکھنا حدیث میں ثابت ہے، جیسے امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حمیدی نے اپنی مسند میں، ابن منذر نے اپنی تفسیر میں، بیہقی نے مرسلن حضرت مجاہد سے روایت کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دیکھنا آنکھوں سے تھا، اور یہی صحیح ہے۔ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ عقلی طور پر دیکھنا نہ تو آنکھ سے نکلنے والی شعاعیں پر موقوف ہے، نہ ہی اس چیز کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھے والوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا معجزے کے طور پر تھا، حالانکہ وہ لوگ سامنے نہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکمیل صف کا نہایت اہتمام فرماتے، اور اس میں کسی جگہ خالی جگہ چھوڑنے کو سخت ناپسند فرماتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد ہوتا، اپنی صفیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو کہ بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اور مسلم شریف میں ان الفاظ سے ہے، اپنی صفیں مکمل کرو کیونکہ میں اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں یہاں صرف قبلے کی طرف ہی دیکھتا ہوں؟ خدا کی قسم، تمہارے رکوع اور خضوع مجھ مصطفیٰ سے چھپے ہوئے نہیں، بلا شبہ میں اپنی پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے
اور علم مبارک کے متعلق چند احادیث سنیے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کیجیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور بے شک میری امت ان مشارق و مغارب کے ملکوں تک پہنچے گی جتنی زمین کو میرے لیے لپیٹا گیا، اور مجھے سرخ و سفید دونوں خزانے عطا کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ کا حسین صورت میں دیدار ہوا۔ راوی فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نیند میں دیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد، کیا جانتے ہو کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ پس اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد، کیا جانتے ہو کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، کفارات کے بارے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں، اور کفارات گناہ ہو جانے پر اس کی ویسی توبہ کرنا جیسے شریعت چاہتی ہے، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، جماعت حاصل کرنے کے لیے پاؤں سے چل کر جانا، اور جب وضو کرنا بھاری ہو اس وقت وضو کرنا ہے۔ جس نے یہ کام کیے وہ خیریت سے زندہ رہے گا اور خیریت سے مرے گا، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، جب تم نماز پڑھ چکو تو اس طرح کہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو میں یہ کلمات کہوں گا یہ عربی میں تھے تو میں اسے اردو میں بیان کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب عز و جل، میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کی اس دنیا میں آزمائش کرنا چاہے تو میری آزمائش کیے بغیر مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ ایک حدیث پاک جو مسند احمد میں ہے اور دوسری حدیث معجم الکبیر میں ہے، ان دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے دنیا میرے سامنے کر دی، اور دنیا میں قیامت تک اس میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو، اس روشنی کے سبب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، جیسے اس سے پہلے انبیاء کو عطا فرمائی تھی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی صاحب الدراعہ۔ صاحب الدراعہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، انکساری والے اور کمال خشوع و خضوع سے اس کی بارگاہ میں دعا کرنے والے ممکن ہے کہ وہ عاجزی مراد ہو جو آپ شفاعت کے وقت سجدہ کرتے ہوئے پیش کریں گے، جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ آپ سجدہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمہ وقتی عاجزی مراد ہو، کیونکہ آپ ہمیشہ بارگاہ الہی میں انتہائی عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے تھے، اس لیے کہ آپ تمام مخلوق سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ خوف خدا رکھتے ہیں، سب سے بلند مقام بندگی پر فائز ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ انعامات جتنے زیادہ ہوں گے احتیاج اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اللہم صلی علی
صاحب النعلین۔ انجیل شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت صاحب النعلین واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دباغت کیے ہوئے چمڑے کے نعلین استعمال فرماتے تھے، جس کے بال اتار دیے گئے ہوتے تھے۔ آپ کے نعلین میں پاؤں کی پشت پر چمڑے کی ایک پٹی دوسری پٹی پر رکھ کر سی ہوئی تھی۔ اس کے آگے دو تسمے ہوتے ہیں، ایک انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگوٹھی کے درمیان ہوتا، اور دوسرا درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی چھوٹی انگلی میں ہوتا۔ ان دونوں تسموں کا تعلق اس پٹی کے ساتھ ہوتا جو پاؤں کی پشت پر ہوتی۔ نعل مبارک درمیان سے باریک اور اس کا اگلا حصہ لمبائی اور لطافت میں زبان کی طرح تھا۔ نعل اقدس کی لمبائی اور چوڑائی میں اختلاف ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی من صبح فی کفہ الطعام۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور اس دوران کھانے کی تسبیح سن رہے تھے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کی ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں تھال لائے جس میں انگور تھے۔ آپ نے وہ تناول فرمائے تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ روایت حضرت قاضی عیاض نے شفا شریف میں بیان کی اور علامہ ابن حجر نے ان کے حوالے سے نقل کی۔ اللہم صلی علی من بکا الیہ الجذع وحن لفراقہ۔ وحن فراق کے وقت محب کی غمگین آواز کو حنین کہتے ہیں۔ لفراقہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ستون سے جدا ہونے کے سبب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ کی جدائی کے سبب ستون رونے لگا۔ یہ حدیث مشہور و معروف ہے۔ یہ واقعہ اتنا ظاہر و باہر ہے کہ متاخرین نے متقدمین سے بکثرت روایت کیا۔ یہ روایت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، جسے صحاح ستہ کے مصنفین نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی 10 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ واقعہ اس کثرت سے مروی ہے کہ اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی چھت کھجور کے تنوں پر قائم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس ستون کے رونے کی آواز سنی، جیسے اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کی والہانہ محبت کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی بہت روئے۔ حضرت مطلب بن وداع اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ فرط غم سے پھٹ گیا، حتیٰ کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس پر دست شفقت رکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رونے کا سبب یہ ہے کہ اس سے ذکر الہی جاتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، اگر میں اسے اپنے ساتھ اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اللہ کے رسول کے غم میں روتا ہی رہتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
ایسی ہی سچی پکی محبت عطا فرمائے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کے فراق میں روتے رہیں، اور یوں ہی ایمان و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں اور ایمان و عافیت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے، آپ کی محبت میں خاتمہ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض